خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان سے مراد بائبل مقدس میں اعتماد، اعتقاد، بھروسہ، یقین اور توکل ہے۔ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو، ایسے خدام کو، ایسے خدا کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلائیں جن کے ایمان رکھنے سے، خداوند پر توکل رکھنے سے، یقین رکھنے سے، بھروسہ رکھنے سے خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر عجیب کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، معجزات کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آج اسی طرح ہمارے پروگرام کے اندر فادر رضوان موجود ہیں۔ خداوند کے بہت خوبصورت یہ خادم ہیں اور خداوند ان کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ جی فادر جی، آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے آنر کے لیے، تمام میڈیا ٹیم کے لیے، اور جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ باپ اور بیٹے القدس کے نام سے آمین۔ اے قادر مطلق عظیم خداوند خدا، تو جو ہم سبوں کا خالق اور مالک ہے، جو ہی برکت و رحمتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اس خوبصورت صبح کے لیے بھی جب خداوند خدا ہم اپنے ایمان کی گواہی اس ہوشانہ ٹی وی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو خداوند خدا تجھ سے خاص التجا اور فریاد کرتے ہیں اپنی ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے، اپنے ہوسٹ کے لیے، اور خداوند خدا ان تمام خادموں کے لیے جو خداوند خدا اپنی زندگی سے، اپنے کردار اور اپنے گفتار کے ذریعے تیرے کلام کو اور تیری گواہی کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سبوں کو برکت عطا کرنا تاکہ ہم سب مل کر تیری بادشاہت کو پھیلانے اور مضبوط کرنے کا وسیلہ ٹھہرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آمین آمین۔ جی ویلکم فادر جی۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں، جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام کس طرح اپنے گھر میں گزرے، اور آپ کے گھر کے اندر ایمان کی تقویت کیسی تھی؟ اسپیشلی بتائیں اپنی والدہ کا ایمان، اپنے والد کا ایمان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے میں ہوشانہ ٹی وی کا، آپ کی ٹیم کا، اور سب سے پہلے خداوند خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے موقع عطا کیا تاکہ میں ہوشانہ کی ٹیلی ویژن کی وساست کے وسیلہ سے اپنی آواز اور اپنے ایمان کی جو گواہی ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکوں۔ پریز گاڈ۔ اچھا، میں فادر جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیخ پورہ کی سرزمین پہ پہلا مسیحی ٹی وی چینل ہے۔ اوکے، تھینک گاڈ۔ یہ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ہوشانہ ٹی وی کے آنر کو، اس ساری ٹیم کو، جن کی کاوش کے ذریعے سے جنہوں نے سمجھا کہ آج ہم ماڈرن دور کے فرزند ہیں، ماڈرن دور کے بہت سارے رہنے والے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماڈرن زمانے کے ساتھ ساتھ آگے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ تو میں آپ سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس۔ تو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ بچپن اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے کہ میں نے ایمان کہاں سے پایا، یقیناً میرا اور آپ سب کا یہ سوال ہوگا کہ ہم ایمان جو ہے وہ اپنے والدین سے ہی پاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ والدین جو ہیں وہ ہماری پہلی درسگاہ ہے، اماجگاہ ہے، ہماری پناہ ہے، اور ہمارے ایمان کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب میں اپنے کیتھولک مسیحی ایمان سے بات کرتا ہوں، یا ہم سب مومن ہیں، مسیح ہیں، تو اس کے وسیلے سے بات کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے والدین نکاح کے پاک ساکرامنٹ میں بندھے جاتے ہیں، تو بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ اولاد جو خدا تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ ان کی پرورش اور ان کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے مل کر کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ایمان ہے وہ اپنے والدین سے ملتا ہے۔ تو میں جب اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ 5-6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جب بچپن میں سب سے پہلے میری والدہ نے، نہیں پڑھے لکھے تھے، میرے والد بھی نہیں پڑھے لکھے تھے،
لیکن ایمان میں بہت پکے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب میں اس وقت کے ایمان کو دیکھتا اور پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں اور آج کے ایمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے اس سے پہلے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے. تو وہ سچے تھے اور آج ہمارے مکان پکے ہیں لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ ایمان ہمارا سب کے سامنے ہے. تو میری والدہ نے سب سے پہلے مجھے باپ بیٹا کرنا سکھایا کہ بیٹا اس کے ذریعے سے ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک مسیحی نشان ہے، علامت ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جیسے میں بلوغت میں بڑھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھر میں، میرے گھر میں سادے لوگ ہیں، بڑے ابھی بھی سادے، ایمان میں بھی سادے، زندگی میں بھی سادے، اور معاشی طور پر، معاشرتی طور پر بھی ان میں سادگی جھلکتی اور نظر آتی ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ صبح اٹھنا ہے اور کھانا بنانے سے پہلے انہوں نے دعا کرنی ہے پہلے، پھر بھی انہوں نے جب ناشتہ وغیرہ تیار کرنا ہے انہوں نے دعا کرنی. میرے والد نے کام پر جانے سے پہلے دعا کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان کا آغاز ہے وہ گھر سے شروع ہوا. اور جب میں بڑھتا گیا، اسکول میں گیا، تو جب میری تعلیم و تدریس کا آغاز اسکول سے ہوا تو وہاں پر بھی میں نے جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ سیکھی. لیکن سب سے بڑھ کر بات جو ہے، میں جب چرچ میں آیا، یہاں سے بھی ایک ہماری جو اماج گاہ ہے، ایک ہماری جو تدریسی عمل ہے، تدریس گاہ ہے، وہ ہے والدین گھر ہے، اور دوسری جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ہے وہ چرچ ہے. وہ چرچ ہے. اچھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جی، والدہ زیادہ دعا کرتی تھی یا والد زیادہ دعا کرتے؟ میری جو والدہ تھی انہیں گیت گانے کا اور زبور گانے کا بڑا شوق تھا اور ابھی بھی ہے. تو والدہ جو تھی وہ زیادہ مجھے اسپرچل، لیکن میں نے اب آخری ایام میں جب ابھی میرے والد حیات نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جب تقریباً یہ میں ٹریننگ میں تھا ان 12-14 سالوں میں نے دیکھا میں اپنے والد کو بھی بڑا روحانی، میرے والد سادہ تھے لیکن روحانی تھے، خدا سے کمیٹڈ تھے، خدا کے ساتھ کمیٹیڈ تھے. لیکن یہ کمپیریٹیولی اس طرح بات کرنا کہ شاید وہ اور یہ، تو میرے لیے تو دونوں ہی پیراگون تھے، میرے لیے دونوں ہی نمونہ تھے. تو والدہ صبح سویرے کتنے بجے اٹھ کے دعا کرتی ہیں؟ تقریباً میں نے اس دور میں دیکھا ہے کہ وہ 5:30 بجے تقریباً اٹھ جاتے تھے. 5:30 بجے اٹھنا انہوں نے، تو دعا وغیرہ کرنی ہے. تو جب دعا کرنے سے پہلے بھی ہمیں بھی اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، جگانا ہے کہ بیٹا اٹھو، تیاری کرو تاکہ اسکول جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے آٹا گوندنا ہے، اس وقت بھی دعا کرنی ہے، ساتھ ساتھ خدا کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے آج نیا دن عطا کیا ہے، تو ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ بہت شکر گزار تھے، خدا کا شکر کرتے تھے. تو جی فادر جی بتائیں، آپ چرچ کے متعلق بتا رہے تھے کہ اسکول سے جب میں چرچ میں گیا. چرچ میں جب میں گیا تو چرچ میں اس وقت ہمارے پاس جو یہاں شیخ پورہ پیرش میں تھے، چونکہ میرا تعلق یہاں شیخ پورہ سے ہے، تو یہاں پر کولمبن فادر جو تھے وہ کام کر رہے تھے، فادر ڈینیل اور فادر ٹام، جن کا لوگوں کو کافی پتہ ہے. تو فادر ٹام جو تھے ہمارے علاقے میں آیا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے. انہوں نے اس طرح کا وائٹ چوگا پہنا، تو جب ہمارے گھر میں آنا یا چرچ میں نے جانا تو انہوں نے کہنا آپ نے میرے دوست بننا ہے. میں نے کہا ایک شرط پر بنوں گا، مجھے یہ چوگا دو گے تو، مجھے چوگا دو گے تو تب میں نے مطلب آپ کا دوست بننا ہے. تو اس نے کہا ضرور آپ لیں گے. تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ نے چوگا مانگ لیا؟ میں تقریباً میرا خیال ہے 9 سال کا ہوں گا، 9 سال کا، 9 ایئر اولڈ ہوں گا، مجھے یاد ہے. تو پھر چرچ میں جانا، چرچ کے کام جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ کرنے، فادر جی نے آنا تو آگے آگے دیکھنا. پھر جب آپ نے چوگا مانگا تو پھر کیا جواب؟ تو فادر جی کہتے تھے آپ ضرور پہنیں گے، ضرور یہ چوگا خدا آپ کو دے گا. یعنی کہ انہوں نے اس وقت اور اس دن آپ کو دعا دی، یہ دعا اور برکت دی مجھے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہی چوگا جب میں ان سے ملاقات میری لاہور میں ہوئی، اور جب اٹلی میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے. اور میں ان سے یہ بات شیئر کرتا، میں کہتا کہ فادر جی میں وہ ہوں. تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. جب پتہ چلا کہ شیخ پورہ سے ہوں، میں رسول ٹاؤن سے ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کے جو ابو تھے انہیں اردو آتی تھی تقریباً اتنی زیادہ نہیں، تو کہتے آپ کے ابو جو ہے وہ مولوی رشید، وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا فادر جی کو آج بھی یاد ہے. تو میں نے کہا میں فادر جی وہی ہوں. تو یہ خدا کا شکر میں کرتا ہوں کہ خدا کے خادم نے، خدا کے کاہن نے مجھے برکت دی، اور خدا نے یہ مجھے یہاں تک لایا. ایک تربیتی عمل سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کی زندگی کے اندر
ایمان کا تجربہ کب اور کیسے ہوا؟ ایمانی تجربہ میں نے بتایا کہ جب ہم بچپن سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی۔ انفرادی جو ہے وہ بچپن سے تو میں نے اپنے والدین سے کیا، لیکن جس طرح مقدس پطرس کہتے ہیں، اور میں بھی مقدس پطرس کے ساتھ مل کر یہ الفاظ دہرا سکتا ہوں کہ اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا جسے چنتا ہے، یہ دیکھیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ تم پھل لو اور تمہارا پھل باقی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو خدا چنتا ہے، پہلے خدا بلاتا ہے، پھر خدا اسے تجربہ کرواتا ہے اپنا، اور پھر اسے خدا برکت دیتا ہے اور پھر اسے بیچتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو بلاہٹ ہے، جو ایمان کی یہ گفتگو ہے، جیسے ہم باپ ابراہیم کی بات کرتے ہیں، مطلب دیکھیں ہم جو ہے ہمارے لیے یہ سارے نمونہ ہے، انبیاء کرام، نبی، پیغمبر، رسول، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تو میں جب دیکھتا ہوں کہ دیکھیں باپ ابراہیم کا جو ایک گواہی ہے، ایمانی گواہی ہے، انہوں نے بھی ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا۔ تو جو میں نے اپنی ذات میں جو تجربہ کیا ہے کہ جب میں نے کہا کہ میں نے فادر بننا ہے، کہ میں نے فادر بننے کے لیے جانا ہے، تو میں نے اس وقت مطلب پہلے میرا ایک خواہش تھی، ایک جستجو تھی، ایک لگن تھی، تو میں نے زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میرا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ دیکھیں خدمت کرنا یہ کوئی آسان نہیں، یہ کوئی جاب نہیں، یہ خدمت ہے، یہ سروس ہے۔ تو اس کے لیے حقیقت میں آپ کو سب سے پہلے ذاتی طور پر تیار ہونا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ لرن ٹوڈے اینڈ ٹیچ ٹمورو۔ اگر ہم آج سیکھتے ہیں اور کل سکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں پہلے ایمان ہے تو پھر ہی آپ ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا ذاتی طور کا جو تجربہ ہے وہ میں نے اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی رسومات کے ذریعے، اپنے کاہنوں کے ذریعے، اپنے خادموں کے ذریعے میں نے کیا۔ تو جب ایمان کی انفرادی ایمان کی بات کرتے ہیں، مطلب شخصی ایمان کی بات کرتے ہیں، تو شخصی طور پر اس وقت ایمان کو محسوس کیا جا سکتا ہے یا ایمان کا بیان کیا جا سکتا ہے جب آپ کا انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ جب آپ یسوع مسیح کو شخصی طور پر جانتے ہیں، پھر آپ اس ایمان کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اس ایمان کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مسیحی ایمان میں پیدا ہوا ہوں، تو میں یسوع سے تو واقف تھا اور واقف ہوں، لیکن جب شخصی طور پر ہے وہ میں نے اپنی ریاضت، عبادت اور دعا کے ذریعے میں نے تجربہ کیا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ زندگی میں کام کیا، اور اس کا میں نے تجربہ کیا اور کر بھی رہا ہوں کہ خدا ایسے ہی استعمال کرتا ہے اور ایسے ہی خدا پھر آپ کو دوسروں کے لیے گواہی بناتا ہے۔ جی بالکل بالکل، ایمان کا تجربہ بالکل آپ نے صحیح کہا، تب ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہم مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر بہت سے تجربات، اور مجھے یاد آتا ہے کہ زکئی کا ایمان تھا اور دور سے خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھ لیا، کہا زکئی آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے۔ تو یہ اس کا ایمان تھا جو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا۔ جی ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جائیے گا کہیں نہ، دیکھتے رہے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فادر رضوان، اور آپ سب سے گزارش ہے بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی اور یقیناً آپ اس گفتگو کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔